الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو اور عزیزو، جتنا انسان آج غربت سے ڈرتا ہے، اگر اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو سیدھا جنت میں جائے۔ آج ہر بندہ معاشی مسائل کا شکار ہے اور معیشت کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک تو ہے کہ ہم اپنے طریقے آزمائیں، سبب اختیار کریں، پلان بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان اعمال کی طرف اپنے آپ کو موڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو یقیناً وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں میرے محترم دوستو، وہی اعمال ہمیں ان پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں۔ ہمارے پریشانیوں کا ایک واحد حل یہی ہے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا سبب بنے اور آخرت میں بھی۔ جیسے اللہ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کہہ رہے ہیں استغفار کر لو، اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کہتے ہیں استغفار کر لو، اللہ بارشیں دے دے گا۔ ویمددکم باموال، اللہ مال بڑھا دے گا، مال میں برکت دے گا۔ جس شعبے میں بھی بندہ ہوگا اللہ اسی شعبے میں اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ وبنین، اللہ اولاد دے گا، بیٹے دے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس کے اولاد نہ ہو وہ کم از کم روزانہ 1000 دفعہ استغفار کرے تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کہتے ہیں تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا۔ تم تو پھلوں کے لیے روتے ہو، میں باغات کا مالک بنا دوں گا، ایسے باغ جن میں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار تم کرو بارشیں میں دوں گا، استغفار تم کرو مال میں برکت میں دوں گا، استغفار تم کرو اولاد میں دوں گا، استغفار تم کر لو باغات کا مالک میں تمہیں بنا دوں گا۔ تو یہ استغفار پر اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من لازم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرے گا جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستے پیدا کرے گا، ہر تنگی سے اس کے لیے راستے نکالے گا۔ جہاں بندہ کہتا ہے اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کہاں جاؤں، کیا کروں، کیا سبب اختیار کروں، ہر طرف سے راستہ بند ہو چکا ہے، اب کیا کروں، تو اللہ ایسی تنگیوں سے اسے راستہ دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ایسا غم جو بندے کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دے اسے ہم کہتے ہیں۔ غم وہ ہوتا ہے جو عارضی پریشانی ہو، تھوڑی دیر کے بعد دور ہو جائے، چند دنوں کے بعد دور ہو جائے، اسے غم کہتے ہیں۔ یا دنیا والے جسے دور کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت، پریشان ہے، دنیا والے اگر اسے پیسہ دے دیں گے تو اس کی پریشانی دور۔ لیکن ہم وہ پریشانی ہے جیسے کسی کا کوئی ایک ہی نوجوان بیٹا ہو اور اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جائے، تو اس ماں کا جو غم ہے، جو پریشانی ہے، اب وہ مال سے، دنیا والوں کی تسلیوں سے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسی پریشانیاں جو اندر ہی اندر سے بندے کو کھوکھلا کر دیں، پگھلا دیں، تو میرے محترم دوستو اللہ ایسی پریشانیوں سے بچائے گا جو کثرت سے استغفار کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے بھی ہمیں رزق مل سکتا ہے۔ تو اللہ ایسے رزق کے دروازے اس کے لیے کھولے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال کو اپنائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہوں گے، دنیا اور آخرت میں خوشیوں کا سبب بنیں گے، کامیابی کا سبب بنیں گے میرے محترم دوستو۔ اس لیے ہم وہ اعمال اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے۔ اور یہی وہ اعمال ہیں میرے محترم دوستو جن پر قرآن نے مہر لگائی، اللہ کی مہر ہے، اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ سے سچا قول، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا قول کس کا، اللہ سے سچی بات کس کی؟ تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفار کرو ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو، اللہ ہر تنگی سے راستہ دے گا، ہر غم سے نجات دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔